السلام علیکم، میرا نام محمد اشد شاہد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاکستان۔ آس پاکستان میں ہم نے ایک شو کا آغاز کیا ہوا جس کا نام رکھا ہم نے ٹاک ود رانا شاہد محمود صاحب۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہے رانا شاہد محمود صاحب اور ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر۔ السلام علیکم، کیسے ہیں وعلیکم رانا صاحب؟ ٹھیک السلام، ہیں آپ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا کرم، آپ بتائیں سب ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک اچھا، تو رانا صاحب آج کل کے جو حالات واقعات ہیں پاکستان کے، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، اقتصادی طور پر، تعلیمی طور پر، ماضی کے اندر پاکستان کے حالات واقعات کیا تھے یا کیا تھے، تو اور آج کے حالات کہاں پہ ہیں اور مستقبل میں پاکستان کا ویژن کہاں پہ ہوگا، اس میں ہمارے سیاسی رہنماؤں کا ویژن کہاں پہ ہے جہاں پہ ہم نوجوانوں کو کسی جگہ پہ سٹینڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی جگہ کے اوپر جو نوجوان ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے جو ہیں وہ ایک بڑے اہم اثاثے ہوتے ہیں، اور اگر وہ ترقی نہ کر سکیں یا ان کے کسی وجود کے اندر یا کسی مسئلے کے اندر ان کو پریشانی اس طرح سے آئے کہ وہ ترقی نہ کر سکیں تو اس سے کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہاں پہ لیگ کر گئے ہیں جو پاکستان ترقی کرتا کرتا پھر رک گیا یا کیا چکر ہے، اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک انتہائی زرخیز ملک ہے۔ جی بالکل۔ اس میں ایگریکلچر وہ بھی بے شمار، ہر طرح کی ہم فصل اپنے ہر طرح کے موسم، اور دنیا میں میرا حال بہت کم ممالک ہیں جس میں یہ اتنے اچھے موسم ہیں۔ جی بالکل۔ Yes۔ اس میں لوگ بھی اچھے تھے، اچھے ہیں، لیکن مسئلہ رکاوٹ کا ہے کہ کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے ہم آج اس حال تک پہنچے ہیں۔ بالکل۔ میں اگر ذکر کروں، آپ تو سب اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بہت سارے نوجوانوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہمارے وزیر خزانہ ہوا کرتے تھے محبوب الحق، صحیح۔ انہوں نے ملکی ترقی کے لیے، ملکی ڈیولپمنٹ کے لیے 5 سالہ منصوبہ تیار کیا تھا اور کرتے تھے، اور وہ انہوں نے ہمیں صرف شاید ایک ہی دفعہ کر سکے ہیں یا نہیں، مجھے نہیں پتہ لگتا کہ وہ کوئی ان کا 5 سالہ منصوبہ تو پہنچے انجام تک۔ تو وہ جو ایک ڈھانچہ، ایک سچا ایک پروگرام جو تھا ڈیولپ کیا گیا، وہ پھر اس کو ٹیک اوور ادھر ادھر کر کے حکومتیں آئیں گئیں، توڑی ان کو توڑ مروڑ کر ان کا بیڑا غرق کر دیا۔ جی جی۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ چیز ہوئی سب سے بڑی کہ میں اگر اس میں ریفرنس سے بات کروں تو یہ 5 سالہ منصوبہ جو تھا وہ پھر کوریا نے اچک لیا۔ اچھا، کوریا نے لے لیے؟ کوریا نے وہ اسی چیز کی کاپی کی، صحیح۔ اور آج وہ کہاں پہنچے جی ہوئے ہیں۔ آج تو کوریا کافی ترقی، اب تو روز کوئی نہ کوئی وہ اپنا ٹھیک ہے، تجربات کرتے آپ رہتے ہیں۔ دیکھیں وہ کیا کچھ بنا رہے ہیں، ہم آج تک اپنا ایک انجن نہیں بنا سکے کہ کسی گاڑی کو یا کسی کو اس کی لگا سکیں۔ وجوہات کہاں ہیں، کیا اس وجہ کی ہے وجہ نا؟ یہ ہے کہ ہم ایک سموتھ ورکنگ جو ہے نا وہ ہم نے ملک میں ڈیولپ ہونے ہی نہیں دی۔ اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں، کس وجہ سے نہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب محبوب الحق کا جی جی۔ وہ پروگرام تھا ہوں۔ اس کو ہم نے چھوڑا، صحیح۔ پھر ماشاء اللہ ٹیک اوور جو مطلب ہوتے رہے ہیں، بالکل۔ کیونکہ جب تک جمہوریت نہیں ہوگی، جی۔ لوگوں کو اپنے معافی ضمیر کہنے کی آزادی نہیں ہوگی تو ترقی کرنی ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل، فریڈم تو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک ویژنری لیڈر ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، یہ اب میرا خیال اب یہ جو موٹر وے یا دیگر جو چیزیں مطلب آج کل بن رہی ہیں، جی جی۔ جو بہت سارے آپ جیسے نوجوان جو اس کے بعد پیدا ہوئے ہیں جی جی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ویژن کب آیا تھا۔ صحیح۔ اور ایشیا میں یہ سب سے پہلے ویژن جو ہے وہ ایک میاں نواز شریف صاحب نے دیا تھا کہ موٹر وے کا کانسیپٹ دیا تھا۔ صحیح۔ اور یہ موٹر وے جو تھی ان کا جو پلان تھا یہ جس طرح تھا کہ ان کا تھا کہ ہم نے پورے ملک میں 2000 تک 90 میں پلان دیا اور 2000 تک ہم اپنے ملک میں ساری موٹر ویز سارے شہروں کو انٹر کنیکٹ کر دیں گے۔ بالکل۔ اور موٹر وے بن جانی تھی، پھر ہوا کیا، وہ ایک ٹیک اوور آ گیا، پھر ایک آج
58 लग गई। अब वो तो वो सिस्टम ठीक डिरेल है, होता गया ना, वो बिल्कुल। जब डीरेल होता रहा सारा सिस्टम, उसकी वजह से ये हुआ कि तरक्की की जो एक स्पीड थी वो रुक गई। जब तरक्की की स्पीड रुक गई तो फिर क्या हुआ, हमें कर्जे वो लेने पड़े। जब कर्जे लेने पड़े तो फिर ये चीज़ों की कीमतें, जो बिजली है, गैस है, जो कुछ भी है, मतलब अशिया ज़रूरत है, जी उसकी जी, कीमतें बढ़ती गई। बिल्कुल। ये जब अगर आप एक काम को एक स्मूथ विजन के साथ चलते रहेंगे हम्म। तो तरक्की होगी। अगर वही मोटरवे के जो कॉन्सेप्ट था, अगर वही अंजाम तक पहुंच जाता 2000 तक, तो हमें तो शुमाली रियासतों से, दीगर से इतनी सारी राहदारी इकट्ठी हो जानी चाहिए थी कि हमारी मईशत जो है ना, वो यहाँ से यहाँ चली जानी थी। बिल्कुल। लेकिन क्या वो इंटरनेशनली भी मतलब मुख्तलिफ कुव्वतों को शायद ये नहीं पसंद था कि पाकिस्तान वो आगे बढ़े। कभी अफ़गानिस्तान की जंग आ गई, कभी हम उनकी लड़ाई, क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ थी अफ़गानिस्तान के साथ या दीगर, वो किन की वजह से थी? बिल्कुल। उसने जो कल्चर हमारा डेवलप किया, वो उस वक्त हुक्मरान कौन थे? वो बिल्कुल जो आप। सिर्फ 90 दिन के लिए आए थे मुल्क के लिए जी जी। कि हम इलेक्शन करवा के चले जाएंगे, वो 90 क्यों इतने 10 10 11 11 सालों पे मोहित हो गया। हाँ जी। तो वो क्यों आए? आइन की रूगर्दानी क्यों की गई? हाँ जी, आइन को तोड़ा गया जिस और वजह जब से। ये आइन को बार बार तोड़ेंगे, एक किसी हुकूमत को एक प्रॉपर तरीके से काम ही नहीं करने देंगे, तो तरक्की कैसे होगी? फिर तो यही हाल होगा। अगर अब भी यही सूरत हाल रही तो मैं नहीं समझता कि फिर हम आगे और मजीद बढ़ सकेंगे, जब तक कि हम किसी भी सियासी हुकूमत को एक फ्री और फेयर माहौल नहीं देते। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि कायदे के विजन से हम हट गए? तो वो बात है कि जब वो विजन ही एक टेक ओवर आ गया बार बार, वो फिर पुरानी हिस्ट्री हो गई। अयूब खां से लेकर फिर वहाँ से आगे चलते चलते सिकंदर मिर्ज़ा, और ये फिर उसने जो आगे क्या कहते हैं कि इंसाफ वाली हम्म। जुडिशरी ने जो बेड़ा गर्क किया, हम्म। ऐसे ऐसे मुबीना तौर पर गलत फैसले दिए, जिनकी वजह से एक जो लीडर था, जो देखें सियासी लीडर का क्या विजन होता है, बिल्कुल। उसने एटम बम की बुनियाद रखी, हम्म। जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मैं घास खा लूंगा लेकिन हम अपने मुल्क में एटम बम बनाएंगे। बिल्कुल जी राणा साहब, इसको यहीं पे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर भी। तो हम बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी और हमारी वीडियो भी लंबी होती जानी थी। तो इंशाल्लाह इसको जो हम नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भुट्टो साहब की बात बड़ी अच्छी थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन अपने मुल्क को जो है वो तरक्की की राह पे गामजन करेंगे। और उसकी एक मिसाल एटम बम भी है, जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर और 7 इस्लामी रियासतों में से मेरा ख्याल पहली पाकिस्तान है जो इस्लामी रियासत में से एटम बम रखती है। तो ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे राना साहब के साथ। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।